بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات پر گہرائی سے اندر اتر کے تفصیلاً گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے قلوب و اذہان میں جو سوالات اٹھتے ہیں وہ بھی غامدی صاحب کی خدمت پہ رکھیں اور ان سے اس معاملات میں توضیح طلب کریں حسب سابق۔ اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ برصغیر کے اندر اردو ترجمے کی جو روایت ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بالکل ابتدا میں شاہ رفیع الدین ہیں، شاہ عبد القادر ہیں، جو شاہ ولی اللہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کچھ تراجم کیے۔ ان تراجم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالخصوص شاہ عبد القادر کا جو ترجمہ ہے، کیونکہ وہ بامحاورہ انداز میں زبان کی پیشکش کرتے ہیں، آپ کی نظر سے گزرے ہیں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس ترجمے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے پہلے بھی بعض تراجم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، لیکن اس ترجمے نے نہ صرف یہ کہ اردو معلّہ میں عربی معلّہ کو کیسے ادا کیا جاتا ہے اس کی روایت قائم کی، بلکہ یہ سبق بھی دیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت محض لفظ کے نیچے لفظ رکھ دینا کافی نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے بعد بھی لفظی ترجمے کی روایت ہمارے یہاں رہی اور تعلیم تدریس کے مقاصد میں اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ لوگ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں ان کو پہلے لفظی ترجمہ پڑھا کے لفظوں کے مدعا سے واقف کرا دیا جائے اور پھر ان کو بامحاورہ ترجمہ پڑھایا جائے تو لفظی ترجمے کا بھی ایک محل بنتا ہے۔ تاہم لفظی ترجمہ قرآن مجید کے مدعا کو اس طرح ادا نہیں کرتا جس طرح کہ اسے ادا ہونا چاہیے۔ وہ شخص جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے اور عربی زبان سے واقف نہیں ہے، اس کو اس سے اصلاً دلچسپی نہیں ہوتی کہ لفظ کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے، مجھ سے کیا کہا گیا ہے، کس سیاق میں کہا گیا ہے، وہ اس کو جاننا چاہتا ہے۔ میرے نزدیک انہوں نے اس معاملے میں ایک اچھا قدم اٹھایا کہ اس وقت کی اردو میں بامحاورہ ترجمہ کر کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی کہ وہ اللہ کی کتاب کو اگر وہ عربی نہیں جانتے تو اردو زبان میں بھی پڑھ سکیں۔ بعد میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر ترجمے ان کے ترجمے کو سامنے رکھ کر کیے گئے ہیں، اور یہ ناگزیر بھی تھا۔ جب ایک مرتبہ آپ ترجمہ کر دیتے ہیں پھر کوئی دوسرا صاحب علم ترجمہ کرتا ہے تو بعد میں آنے والے اس کو لازماً سامنے رکھتے ہیں، لیکن اسی پہلو سے دیکھیے کہ پہلی مرتبہ یہ کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ جب پہلی مرتبہ کسی دوسری زبان کے لیے تعبیریں اختیار کرتے ہیں تو وہ بڑا مجتہدانہ بصیرت کا تقاضا کرتی ہیں۔ بعد کے زمانوں میں یہ چیز بتدریج آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ دنیا میں جو عام کتابیں ہیں ان کے تراجم میں بھی پہلی مرتبہ کا ترجمہ مشکل ہوتا ہے۔ اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی بہت اچھا سمجھا جا رہا ہو۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ شاہ صاحب شاہ عبد القادر عربی زبان کے جید عالم ہیں، جانتے ہیں کہ لفظ کیا ہیں، جانتے ہیں کہ اسالیب کیا ہیں، جانتے ہیں کہ تالیف جملہ سے کیا فرق پڑتا ہے، اور بالعموم سیاق کو ملحوظ رکھ کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی اضافے کے بغیر مدعا ادا کر دیں۔ بعد میں اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے قرآن مجید کے ترجمے کو مدعا کے لحاظ سے بھی کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی ایک اسٹیپ آگے بڑھے، یعنی اس سے ایک قدم آگے بڑھا کر یہ بات کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ جملے کو محاورہ اردو میں تبدیل کر دیا جائے، بلکہ جملے سے اور جملوں کے باہمی تعلق سے جو بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس کو آگے منتقل کیا جائے، وہ ایک قدم آگے بڑھے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شاہ صاحب کا ترجمہ نہ صرف یہ کہ اس معاملے میں پہلا بڑا قدم ثابت ہوا بلکہ آنے والوں کے لیے ایک رہنما ترجمہ بن گیا۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو شاہ رفیع الدین ہیں انہوں نے لفظی ترجمہ کا اہتمام کیا اور کہا ہی جاتا ہے کہ ایک طریقے سے اردو کے اندر قرآنی تراجم کے بالکل ابتدائی لوگوں میں سے ہیں۔ شاہ عبد القادر نے بامحاورہ انداز میں اس کو آگے بڑھایا۔ یہ اردو زبان اس وقت کس جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی؟ یعنی جو اردو زبان آج ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ بالعموم جو پرانے تراجم کی طرف جب طلبہ مراجعت کرتے ہیں تو وہ اردو بھی ان کو آج کی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اگرچہ وہ بامحاورہ ہو یا لفظی ترجمہ ہو۔ تو اردو زبان اس عہد میں کہاں پر پہنچی ہوئی تھی؟ اور جو شاہ رفیع الدین ہیں ان کا جو لفظی ترجمہ تھا
یہ روایت بھی آگے ان سے پھیلی، وہ اس کے بالکل ابتدائی لوگوں میں آتے ہیں؟ یہ اردو زبان کا کلاسیکی دور ہے، اس میں ابھی اس طرح کی اردو نہیں لکھی جا رہی تھی جو بعد میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہر زبان اسی طرح مختلف ادوار سے گزرتی ہے۔ انگریزی زبان کو دیکھیے، اس میں بھی یہ چیز ہے۔ فارسی زبان میں خاص طور پر دری کی پرانی چیزیں دیکھیں، اس میں بھی اس طرح کے اسالیب ملتے ہیں۔ زبان جب وجود پذیر ہوتی ہے تو بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ رواں ہوتی ہے، اس میں سلیس انداز وجود میں آتے ہیں، اس کے محاورے لوگوں کے لیے مانوس ہوتے ہیں، وہ مختلف علوم کو ادا کرنے قابل ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل ابتدائی زمانہ ہے اردو زبان کا، لیکن ابتدائی زمانہ ایک تو وہ ہے کہ جس میں ابھی اردو تولد ہو رہی ہے، نو مولود ہے، وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ یہ بات شاہ صاحب کے ترجمے سے بھی اور ان کے ہاں معاصرین کی تحریروں سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اب اردو زبان اپنے مدعا کو ادا کرنے کی جگہ پر آ گئی ہے۔ اس دور میں انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس وجہ سے اس وقت جو لوگ اردو زبان جانتے ہیں وہ جب پڑھیں گے تو انہیں نامانوس لگے گا۔ ان کے لیے بہت سی چیزیں پرانی ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اس وقت مثال کے طور پر چوسر کو پڑھے تو اس کے لیے وہ انگریزی، اس کے اسالیب، ادا کرنے کے طریقے بہت اجنبی لگیں گے۔ یہ چیز وہاں بھی ہے، اور اس سے دنیا میں کوئی علم بھی بالا تر نہیں ہو سکتا۔ یہ شرف تو صرف قرآن مجید کا ہے کہ اس نے اس وقت کی عربی زبان میں گفتگو کی ہے، لیکن وہ آج بھی ایک معجزہ ہے۔ آج بھی اتنی رواں، اتنی سلیس، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نئی دنیا ہے جس میں آپ داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت بھی بڑے بڑے ادیب اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی تحریر اس کے قریب ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہو سکتا تھا، تو انسانی کلام تو اسی طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور اس میں ایک تدریجی ارتقاء ہوتا ہے۔ وہ ارتقاء بعد میں ہوا، اور جب وہ ہوا اور خاص طور پر سر سید اور شبلی نے اردو زبان کو جہاں پہنچا دیا، یہ ضرورت تھی کہ پھر اس کے نئے تراجم ہوں۔ وہ تراجم ہو رہے ہیں، ہوتے چلے گئے ہیں۔ ہمارے اپنے عہد میں بہت اچھے اردو ترجمے ہوئے ہیں۔ وہ ترجمے جو آج کی زبان کے ترجمے ہیں، ان میں آدمی قرآن مجید کا اسلوب، شان دیکھ سکتا ہے، لیکن شاہ صاحب کے ترجمے کو جو اولیت حاصل ہے وہ بہرحال ہمیشہ اسی طرح رہے گی۔ ٹھیک، اچھا ہم سے یہ بتائیے گا، ایک عام طور پہ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو کلاسیکل اردو ہے اس کے اندر قرآن مجید کے اندر جو ووکیبلری استعمال ہوئی ہے، مفردات استعمال ہوئے ہیں، ان میں 50-60% سے زیادہ خود اردو زبان میں مستعمل تھے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اردو کے اندر عربی زبان کی بہت سارے الفاظ تھے جو رائج تھے، جو مستعمل ہوئے، اور جس دور میں یہ ترجمہ ہو رہا ہے اس دور میں عربی سے بھی براہ راست لوگوں کی اتنی زیادہ انسیت اور وابستگی ہے کہ اردو میں جب وہ لفظ آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بہت زیادہ غیر مانوس نہیں ہوتے؟ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ اردو زبان اپنی تالیف کے لحاظ سے تو ہندوستان کی چیز ہے، یہاں کی مقامی بولیوں نے یہ صورت اختیار کی ہے، لیکن ذخیرہ الفاظ میں بہت بڑا حصہ عربی زبان کا ہے، اس سے زیادہ فارسی زبان کا ہے۔ وہ اس وقت بھی کم نہیں ہوا۔ موجودہ زمانے میں بھی چیزیں لکھی جا رہی ہیں، شاعری ہو رہی ہے، ادب تخلیق ہو رہا ہے، اس پر عربی اور اردو کا بڑا اثر ہے۔ اس زمانے میں البتہ یہ سہولت تھی کہ لوگ بالعموم عربی زبان سے کچھ ابتدائی واقفیت رکھتے تھے، فارسی زبان تو عام پڑھی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی، تو اس لیے یہ بڑا آسان ہوتا تھا کہ لفظ کی حقیقت سے لوگ واقف ہوں اور اس کے استعمالات کو سمجھتے ہوں۔ پھر یہ کہ فارسی میں یا عربی میں وہ کس مفہوم میں بولا جاتا ہے، اس زمانے کی تحریروں میں اس کے وہ قریب ہوتا تھا۔ بعد میں وہ اردو کا حصہ بن گیا، اس کا تلفظ بھی اردو میں رائج ہو گیا، بعد میں اس کے معنی میں بھی بعض چیزیں متغیر ہو گئیں۔ تو یہ دنیا کی زبانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے خود عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، اب وہ زبان بھی ایک خاص عہد کی زبان تھی، اور عالم عرب کے اندر ان 14 سالوں میں خود لوگوں کی زبان کو سمجھنے میں بڑے تغیرات ہوئے، تو کیا عربی زبان میں بھی یہ محاورہ ترجمہ عربی ہی میں کرنے کی کوئی روایت تھی؟ چونکہ ہمیں مسلمان علماء میں ایک حساسیت نظر آتی ہے کہ وہ لفظی ترجمے سے باہر نہیں نکلتے زیادہ تر، تو یہ پیچھے سے کوئی چیز چلی آ رہی تھی یا عربی زبان میں بھی کوئی اس میں کام ہوا کہ خود عرب لوگوں کو قرآن مجید سمجھانے کے لیے عربی زبان ہی کو بامحاورہ انداز میں آگے مترجم کرتے ہیں؟ موجودہ زمانے میں کیا لوگوں نے، مصر میں ایک ترجمہ ہوا ہے، میرے پاس بھی ہے، وہ ترجمہ ہی ہے، اس میں قرآن مجید کی زبان کو سامنے رکھ کر گویا ایک لحاظ سے مدعا کو آج کی زبان میں ادا کر دیا گیا ہے، تو اسے بھی آپ ترجمہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کی تفسیر نہیں ہے۔ اس سے پیچھے ہمارے ہاں
لوگ بالعموم ایک جملہ اس طرح کا لکھ دیتے تھے یا ایک لفظ لکھ کر آگے ایک لفظ لکھ دیتے تھے، وہ بھی بڑی حد تک مدعا کو ادائی کر دیتا تھا۔ تو یہ چیز تفسیروں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ کسی بھی زبان کے اسالیب کو دوسری زبانوں میں منتقل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور یہ زبانیں بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی۔ اصلی سوال یہ نہیں ہے کہ ادب عالیہ میں قرآن مجید کس طرح زبان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، عام لوگوں کے ہاں تو بہت تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ان کی رعایت کر کے آج کی عربی زبان میں بھی اس کو منتقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا خان صاحب، برصغیر کے جو بڑے علماء تھے جیسے مولانا محمود الحسن صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ترجمے میں بھی شاہ عبد القادری کے ترجمے کو بنیاد بنایا ہے۔ اس سے شاہ صاحب کے ترجمے کی جو قبولیت ہے اور ان کی جو بلند پائیگی ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے، لیکن آگے جو علماء نے خود ہوئے ہوئے تراجم پر کام کیا، توضیح حواشی لکھے، وہ اس میں بنیاد انہوں نے شاہ صاحب کے ترجمے کو ہی بنایا ہے۔ ترجمے میں زیادہ تر شاہ صاحب میں ہی کے ترجمے کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور پیش نظر تو ہر آنے والا رکھے گا، لیکن پہلے مرحلے میں تو علماء کی کوشش یہ تھی کہ صرف زبان میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ کر دی جائے۔ مثلا مولانا محمود حسن نے یہاں تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہے، لیکن ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ مثال کے طور پر ان کا اپنا ترجمہ ہے، اور اس ترجمے پر بہت اعتراضات بھی ہوئے۔ اس کے بعد اسالیب کو لوگوں نے قرآن مجید کے لحاظ سے موضوع نہیں سمجھا، یہ تاثر بنا کے کچھ رجسٹر باہر کے الفاظ اس میں شامل ہو گئے ہیں یا تعبیریں شامل ہو گئی ہیں، یہ سب چیزیں رہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کا ترجمہ ہے، وہ ترجمہ بھی ان کا اپنا ترجمہ ہے۔ پیش نظر تو دوسرے تراجم ہوتے ہیں، لیکن اپنے اسلوب میں اپنے انداز سے انہوں نے ترجمانی کی ہے، اور بتایا بھی ہے کہ میں نے یہ ترجمانی کی ہے۔ تو مختلف علماء مختلف ضرورتوں کو سامنے رکھ کر یہ کرتے رہے ہیں۔ مولانا شفیع ثانوی کا ترجمہ بھی ان کا اپنا ترجمہ ہے، اس میں ظاہر ہے شاہ صاحب کے اثرات بھی ہیں، اس کو پیش نظر بھی رکھا گیا ہے۔ یہی چیز ہوتی ہے، اور دنیا کے سارے علوم میں ہمیشہ اسی طریقے سے بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جی، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا خان صاحب، ایک بات ہم نے آپ کی زبانی بہت سنی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک شہپارہ ادب ہے۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس زمانے میں جو لوگوں کی زبان تھی وہ بہت اعلیٰ درجے کی زبان تھی، کلاسیکی زبان تھی۔ ہمارے علماء بالعموم آج کے دور میں زبان کا ذوق نہیں رکھتے۔ اچھا، یہ جو تراجم ہوئے ہیں ابتدا میں تو ظاہری بات ہے یہ سب علماء ہیں دین کے جن لوگوں نے تراجم کیے، لیکن ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ہاں ایک ہمیں استثناء نظر آتا ہے کہ وہ اصلاً دین کے عالم نہیں ہیں، وہ اصلاً ایک ادیب ہیں، ایک رائٹر ہیں۔ کیا فرق دیکھتے ہیں آپ کہ ایک آدمی جو بالکل زبان کے پس منظر میں اپروچ کرتا ہے ڈیوائن لٹریچر کو، اس سے جو پروڈکٹ بن کے آتی ہے، اور ایک خالص علم کے پس منظر سے آپ جا کے قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، اس سے کیا پروڈکٹ وجود میں آتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تو کسی بھی کتاب کا اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ملحوظ رکھنا پڑے گا کتاب کی ساخت کیا ہے، یعنی وہ سادہ طریقے سے تاریخ کا بیان ہے، جغرافیہ کا بیان ہے، کوئی سائنس کی کتاب ہے۔ جس طرح سے ہم کسی چیز کی تفہیم میں کوئی کتاب لکھتے ہیں، تفسیریں لکھی جاتی ہیں مثال کے طور پر، کیا اس کی کتاب ہے؟ تو قرآن مجید ایک ادب پارہ ہے، اس وجہ سے اس کا ترجمہ کرتے وقت اس کے اسالیب کو سمجھنے کے لیے خاص طرح کا ادبی ذوق چاہیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں علم اس سے محروم رہا ہے، بہت سے اہل علم اس ذوق سے آشنا بھی تھے اور وہ اس کا لحاظ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ منطقی انداز کا کچھ غلبہ ہو گیا تو زیادہ تر لوگوں میں اس کا اچھا ذوق نہیں رہا، اس سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور فہم میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زبان کیا ہے، وہ کیسے کام کرتی ہے، لفظ کو کیسے دیکھا جاتا ہے، جملے کی تعریف کیسے اثر انداز ہوتی ہے، لفظ لغت میں جس معنی میں ہوتا ہے جب وہ استعمال میں آتا ہے تو کیا کیا جہتیں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اس کا کوئی بہت اچھا شعور ہمارے ہاں علمی حلقوں میں نہیں ہوتا۔ اس میں استثناء ہر جگہ موجود ہوگا، صاحب ذوق لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں کیا وہ سب کے سب ادبا بن جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، وہ تعلیم پاتے ہیں، اس کے بعد ان میں سے بعض لوگوں میں وہ ذوق بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا افسانہ لکھیں گے، بہت اچھا ناول لکھیں گے، بہت اچھی شاعری کریں گے۔ اسی طرح کا معاملہ ہمیں ان لوگوں میں بھی ملتا ہے جو دینی مدارس میں پڑھ کے آتے ہیں، لیکن ہر وہ آدمی جو دینی مدرسے میں پڑھا ہوا ہے اور وہ دین پر کوئی گفتگو کرے گا تو وہ اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھ پائے گا، اس سے یہ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بڑے علماء لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کی کچھ معلومات حاصل کر لی ہیں وہ اپنے آپ کو معلومات کے اظہار تک رکھیں،
وہ لوگ جو اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کو تبلیغ کر سکتے، تربیت دے سکتے ہیں، وہ وہاں تک رکھیں۔ رہی یہ بات کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے یا قرآن کے لسانی مباحث میں کوئی کلام کرنا ہے، تو یہ انہی لوگوں کو کرنا چاہیے جو ادب کا بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں، شاہ ہم سے بھی بتائیے گا کہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے بارے میں ہم نے آپ سے پوچھا کہ ایک ادبی پس منظر کے آدمی تھے، خود مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی بھی اصلاً ادب کا پس منظر رکھتے تھے، پھر دینی علوم پر انہوں نے اختصاص و مہارت حاصل کی۔ یہ چیز آپ کو ان کے ترجمے میں نمایاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ادب کا پس منظر بھی ہے، زبان اردو خود ایک پورے کے پورے اس کو آپ کہتے ہیں سفر طے کر کے مقام تک پہنچ چکی ہے، اور پھر دینی علوم کا رسوخ اور اس میں اختصاص بھی مولانا ابوالعلا صاحب کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ یہی چیز ہے جو ان کے ترجمے کو بہت اونچائی تک پہنچا دیتی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب بھی دین کے جید عالم تھے، ایسا نہیں کہ وہ محض ادیب ہی تھے۔ کسی شخص کے ہاں ایک خاص صنف یا ایک فن سے دلچسپی کا غلبہ ہوتا ہے، انہوں نے ناول لکھے ہیں، ادبی چیزیں لکھی ہیں، اس کے اثرات بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی زندگی کو دیکھیں تو وہ جہاں دین کے ایک جید عالم ہیں، اس کے ساتھ اپنے زمانے کے ایک بڑے صحافی بھی ہیں۔ انہوں نے رسالوں کی ادارت کی ہے، انہوں نے ان چیزوں پر تبصرے کیے ہیں جو عام طور پر صحافی حضرات ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے علماء میں بھی بہت بڑی تعداد ایسی رہی ہے جو ان کی صحافت کے پہلو سے تو ان کی قدر کرتی تھی، لیکن ان کے علمی پہلو کو آسانی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ تو کسی بھی شخصیت میں بعض اوقات چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی ادب کا بھی بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں، وہ لفظ کو کس طرح برتنا ہے، جملہ کیسے لکھنا ہے، ایک مؤثر عبارت کیسے وجود میں آتی ہے، بڑے لکھنے والے ہیں۔ تو اس لیے ان کے ترجمے میں بھی یہ چیز نمایاں ہوئی ہے اور ان کی تحریروں میں بھی چیز نمایاں ہے، لیکن قرآن مجید کی زبان کی ساخت جس طرح کی واقع ہوئی ہے اس میں بعض چیزیں قابل تنقید ہیں، اور وہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، توجہ بھی دلاتے رہتے ہیں۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب ایک اور ترجمہ جو عصر حاضر میں بالکل سامنے آیا ہے اور قریب یہ ہے کہ ہمارے ایک بڑے عالم اور بڑے دائی مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، وہ ترجمہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا۔ اس سے پہلے مفتی شفیع عثمانی، ان کے والد صاحب کی تفسیر معارف قرآن بھی آ چکی ہے۔ یہ جو بالکل لیٹسٹ تراجم ہیں، آپ کا اپنا ترجمہ بھی ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے ہاں وہ جو علماء کے ہیں خاص طور پہ منطقی زبان تھی یا مسجع مقفع کلام تھا یا کچھ اصطلاحات کا غلبہ تھا، اس میں کچھ آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے؟ بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت اچھا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اور میں تو بہت سے لوگوں کو تجویز کرتا ہوں کہ وہ اگر تقابلی مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کا ترجمہ عام لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس میں زبان بہت آسان ہے۔ ہمارے ہاں جو روایتی تفسیر کا طریقہ ہے اس کو ہی انہوں نے ملحوظ رکھا ہے، لیکن معاصر علم میں جو چیزیں وجود میں آئیں، مثال کے طور پر تدبر قرآن نے جو بعض نئی روایات قائم کی ہیں، یا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے، ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے، اپنی روایتی تعبیر کے اندر رکھ کر استفادہ کیا ہے، وہ اس کے دائرے سے تو باہر نہیں نکلتے، لیکن جو کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ انہوں نے تعصب کے بغیر فائدہ اٹھایا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ ایک اچھا ترجمہ بن گیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی آدمی کو ایک ہی عالم کا ترجمہ پڑھنا ہے تو وہ تو اپنے ذوق سے کسی کا بھی انتخاب کر سکتا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جس میں بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تقابل کر کے دیکھیں، تو اس میں وہ ایک نمائندہ ترجمہ ہے، یعنی ہمارے ہاں جو روایت شاہ عبد القادر سے چلی، پھر علماء دیوبند کے ہاں وہ بہت عروج پر پہنچی، اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کے والد گرامی نے تفسیر بھی لکھی ہے معارف القرآن۔ اس پس منظر میں اور اسی روایت میں انہوں نے ایک آسان ترجمہ، بہت سلیس ترجمہ اور بڑی حد تک معاصر علمی کام سے استفادہ کر کے پیش کر دیا ہے۔ اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی صاحب کا ترجمہ ان کے خاص پس منظر کا اظہار ہے، اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ رحمان صاحب، یہ جو ہمارا دبستان شبلی ہے جس میں بڑے علماء گزرے ہیں اور ایک نئی روایت کا انہوں نے آغاز کیا، آپ خود بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے جو تراجم ہوئے بالخصوص مولانا ناصر اصلاحی کے اردو زبان میں تفسیر لکھی گئی اسی پورے کے پورے تصور نظم کی رعایت سے، تدبر قرآن، اس میں جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ پہلی دفعہ بالکل انہوں نے انیشیٹ کر کے کیا ہے پورے قرآن کا، یا ان کے پس منظر میں بھی یہ جو باقی تراجم ہے برصغیر میں یہ موجود تھے؟ نہیں، وہ ان کا اپنا ترجمہ ہے، ظاہر ہے وہ مدرسہ فراہی کس طرح دیکھتا ہے، اس میں جملے کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، امام فراہی نے اس میں جو اسالیب کی طرف توجہ دلائی ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، وہ ساری چیزیں ملحوظ ہیں، اور اس لحاظ سے وہ ابتدائی ترجمہ ہے، یعنی
ایک نئے مدرسہ فکر نے قرآن کو کیسے دیکھا ہے اس کے لحاظ سے ہے. تاہم ترجمہ کرتے وقت سارے ہی تراجم پیش نظر ہونے چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے پیش نظر بھی ہوں گے. ہمارے ہاں بعض دوسرے اہل علم بھی ایسے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے زمانے سے استفادہ کرتے ہوئے بہتر ترجمے پیش کر رہے ہیں. یہ معلوم ہے کہ بریلوی حضرات کے ہاں ویسے تو احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ معروف ہے، لیکن پیر کرم شاہ صاحب بدری کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے، بہت معروف ترجمہ، اور اس کو بھی ایک نمائندہ ترجمے کی حیثیت حاصل ہے. اگر کوئی آدمی تقابلی مطالعہ کرنا چاہے تو اسے بھی سامنے رکھ سکتا ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، یہ کم و بیش کہا جا سکتا ہے کہ کچھ 100 کے قریب بنی جاتے ہیں اردو زبان میں جو مختلف پس منظر میں تراجم لکھے گئے، ان کے اوپر توضیح، حواشی، تفسیر، یہ سب کچھ پس منظر میں موجود تھا. خود جو مکتب فرائی ہے اس کے تحت ایک بڑے عالم نے پوری تفسیر بھی لکھی، ظاہری بات قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہوا. آپ کو بیسک ضرورت کیا پیش آئی جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ آپ کو بھی قرآن مجید کا ترجمہ سرنو طور پہ کرنا چاہیے، اور کم و بیش زندگی کے 20-25 سال اس میں لگا دیے؟ یعنی وہ کوئی وجہ تھی، کوئی پرابلم تھی، کوئی حصول برکت کی چیز تھی؟ یعنی ترجمہ کرنے کا سرنو طور پہ باعث کیا چیز بنی؟ اس کو میں نے اس کے خاتمے میں بیان کر دیا ہے. اگر کوئی شخص صرف ترجمہ پڑھے تو اس میں بھی آخر میں خاتمہ لکھا گیا ہے، اور اگر کوئی تفسیر پڑھے گا، ظاہر ترجمہ سب سے پہلے اسی تفسیر میں شائع ہوا ہے تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے. اس میں میں نے بتا دیا ہے کہ اس ترجمے کی ضرورت کیا تھی. یہ معلوم ہے کہ امام فرائی نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ قرآن کا نظم ہے. قرآن کا نظم ایک تو نظم کلام ہے، ظاہر ہے اس کا تعلق سورہ سے. ایک سورہ میں مضمون کس طرح تدریجی ارتقاء سے آگے بڑھتا ہے، سورہ کی اپنی ساخت کس طرح کی بنتی ہے، اس میں مدعا کو ادا کرنے کے کیا اسالیب ہیں، ان کو کس طریقے سے سمجھنا ہے، ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف کے ساتھ کس طرح مربوط ہوتا ہے. قرآن مجید چونکہ نثر کی کتاب اس نوعیت کی نہیں ہے جیسے کہ نثر کی کتابیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اس میں نظم کے وہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں جو ہم بالعموم بڑی نظموں میں دیکھتے ہیں. مثلا پیراڈائز لاسٹ میں دیکھتے ہیں، مثلا مسجد قرطبہ میں دیکھتے ہیں. یعنی اس میں ہوتا یہ ہے، یہ چونکہ چنانچہ، یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے، اس طرح کی بعض چیزیں omit ہو جاتی ہیں، حذف ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت نظم کو اب کیسے بیان کیا جائے. ہمارے جلیل القدر استاد نے، ان کا آپ نے حوالہ دیا، نظم کے بارے میں تفسیر ہی میں وضاحت کی ہے. یعنی ترجمے میں انہوں نے اس کو نہیں داخل کیا، ترجمہ تو انہوں نے اسی طرح کر دیا ہے جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر روایت تھی، لیکن وہ بہرحال ان کا اپنا ترجمہ ہے. نظم کو کیسے ادا کیا، میرے پیش نظر یہ تھا، اب نظم کو ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو پیراگراف کا باہمی ربط ہے، اور جو بعض اوقات ایک ہی جملے میں قرآن مجید طریقہ یا اسلوب اختیار کر لیتا ہے بات کو بیان کرنے کا، اس کو کیسے قاری تک پہنچایا جائے. تو میں نے اسے سامنے رکھ کر یہ ترجمہ کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ وہ بالکل رواں دواں نثر میں اسی طرح اپنا مدعا ادا کر دے جس طرح اس زمانے کے لوگ اب کسی چیز کو پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں. اس میں بھی ظاہر ہے کہ اس بات کی احتیاط تو ضروری تھی کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ کے قریب رہا جائے، لیکن وہ چیزیں جو نظم کلام کی رعایت سے جاننی یا سمجھنی ضروری ہوتی ہیں انہیں میں نے قوسین میں بیان کر دیا ہے، اور جملے کے اندر جو چیزیں نحوی لحاظ سے مقدر ہو جاتی ہیں ان کو اس کے بغیر ہی واضح کر دیا ہے. تو اس سے آپ اگر دیکھیں گے، چند اس کے پیراگراف بھی اگر منتخب کر کے پڑھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ کیا ضرورت ہے جسے میں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے. باقی اس میں کامیابی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ فیصلہ تو قارئین کو کرنا ہے. ٹھیک ہے ہم صاحب. اچھا یہ بتائیے گا ہم صاحب، یہ جو قوسین کی آپ نے بات کی، بریکٹس اردو میں قوسین کو کہا جاتا ہے، بریکٹس، تو یہ بتائیے گا کہ یہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں پچھلے تراجم میں بھی، لیکن عام طور پہ تصور یہ ہے کہ بریکٹ میں وہ بات لکھی جاتی ہے جو لفظوں میں مثال کے طور پر اس طریقے سے بیان نہیں ہوئی. مختلف لوگ مختلف وجوہات سے بریکٹس کا استعمال کرتے ہیں. ذرا یہ بتائیے گا سننے والوں کو کہ پرانے لوگ جب بریکٹ میں کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے، اور آپ جب لکھتے ہیں تو کیا یہ وہ جو اوپر عربی کی عبارت ہے یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کا کوئی لازمی تقاضا ہے، یا اس کا کانٹیکسٹ بیان ہو رہا ہے، یا یہ آپ کا فہم ہوتا ہے یہ نکلتا کہاں سے جو بریکٹ میں آ رہا ہوتا ہے؟ ہر شخص کو وہی مشکل پیش آتی ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ عربی زبان میں، خاص طور پر قرآن کی زبان میں، بعض اوقات بعض چیزیں لفظوں میں حذف ہوتی ہیں لیکن وہ متکلم کے پیش نظر ہوتی ہیں، وہ سمجھی جا سکتی ہیں. عربی زبان کا جاننے والا جانتا ہے کہ یہاں یہ چیز کس طرح محذوف ہو گئی ہے، کیسے مقدر ہو گئی ہے. اگر شرط ہے تو جواب شرط کس طرح سے ہوگا،
اگر جملے میں مبتدا ہے تو خبر کی نوعیت کیا ہوگی، خبر ہے تو مبتدا کی نوعیت کیا ہوگی، ان چیزوں سے لوگ واقف ہیں۔ میں نے ان کی ایک پوری فہرست بیان کر دی ہے خاتمے میں کہ کس طرح تعلیل کے رشتے ہیں، تشبیہ کے رشتے ہیں، استدراک کے رشتے ہیں، اسی طرح جملہ ہے معترضہ آ جاتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں اس نوعیت کی ہیں ان کو واضح کرنے کی ضرورت ہر شخص کو پیش آتی ہے۔ اس لیے کسی نہ کسی حد تک تو جتنے مترجمین ہیں اور دنیا کی کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں ان کو قوسین میں اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ میرے لیے سے زائد ایک چیز یہ تھی کہ جو نظم ہم نے سمجھا ہے قرآن مجید کا وہ بھی پوری طرح واضح ہو، یعنی نظم کلام بھی جو سورہ سے متعلق ہے، اور خود قرآن میں جس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کو اٹھا کر اپنی کتاب کو مرتب کیا ہے، تو اس ترتیب میں کیا نظم ملحوظ ہے، اس میں کیا چیز ملحوظ ہے، وہ بھی نمایاں ہو۔ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر مجھے وہ چیزیں بھی بیان کرنی پڑی ہیں جو اس پورے کلام کو لوگوں کے لیے ایک مربوط کلام بنا دے۔ وہ ایک مربوط کلام ہے، لیکن اس مربوط کلام کو اگر آپ محض لفظ تک محدود کر دیں تو اس وقت کے قاری تک اس کا مدعا نہیں پہنچتا۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، یہ ہم سے بتائیے گا کہ تراجم کے ساتھ ساتھ توضیحی حواشی کی روایت بھی ہمیں نظر آتی ہے برصغیر میں۔ ایک تو ہے تفسیر میں تو تفصیلاً پس منظر بیان ہو رہا ہے، اطلاقات بیان ہو رہے ہیں، اس کے اندر کیا مسائل ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں، اور ہر مفسر اپنے پس منظر کے لحاظ سے کوئی فقہی تعبیر ہے، کوئی صوفیانہ تعبیر ہے، اس میں اس کی تفسیر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ توضیحی حواشی کا آئیڈیا پرانا ہے، چلا آ رہا ہے برصغیر میں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے بھی اس کو اپنایا۔ ہمیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے ترجمے میں بھی نظر آتا ہے، یعنی اصلاً تو ترجمہ ہی ہے لیکن کہیں کہیں ترجمے میں نیچے جس کو آپ کہتے ہیں حواشی بھی دیے گئے ہیں۔ یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس سے براہ راست لوگوں کا تعلق پیدا ہونا چاہیے۔ اس میں اگر بہت تفصیلی تحریریں نیچے ہوں گی تو قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق کمزور ہو جائے گا۔ قرآن یعنی اس کا متن، ظاہر ہے کہ وہ متن ہے جس کو ہمیں پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس میں بڑی روحانیت ہے۔ یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ متن کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے ہم کچھ نہیں سیکھیں گے، اس کا تعلق ہماری نفسیات سے ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ میرے پروردگار کے الفاظ ہیں اور میں ان کی تلاوت کر رہا ہوں، پھر نیچے ترجمہ، اور ترجمے کے بعد ظاہر ہے کہ دنیا کے ہر کلام میں وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ وضاحت کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جو آپ نے ساخت اختیار کی ہے وہ ادبی ساخت ہے۔ ادبی ساخت کچھ مسائل پیدا کرتی ہے، تو اس وجہ سے عام لوگوں کے لیے وہ حواشی لکھے جاتے ہیں۔ طالب علموں کو بھی بعض چیزوں کی طرف توجہ دلانا ضروری ہوتا ہے، وہ مختصری ہونے چاہیے۔ میرا ذوق یہی ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کا لحاظ کیا۔ اس میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کی جو فنی توضیح کی ضرورت پڑتی ہے، میرے خیال میں اس کے لیے الگ کتابیں ہونی چاہیے۔ اچھا، مثلا قرآن مجید کے اعراب پر آپ نے لکھنا ہے تو وہ اعراب القرآن ہی کے عنوان سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کو تفسیر کا حصہ بنانے سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی نوعیت بعض بیان کی، بدیع کی، پیسوں کی ہے، الگ سے آپ لکھ دیں اس کے اوپر۔ تفسیر میں تو اصل مدعا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچ جائے، وہ اس کو پڑھنا سیکھ لیں، وہ اس کو سمجھ لیں، وہ جو پیغام پہنچا رہی ہے وہ پیغام ان تک پہنچ جائے۔ تو میں فنی مباحث کے لیے الگ سے کتابیں لکھنے ہی کو ترجیح دیتا ہوں۔ بعض دوسری چیزوں نے مصروف کر لیا، لیکن میرے اپنے پیش نظر یہ تھا کہ ان دونوں پہلوؤں سے کچھ چیزیں الگ سے لکھی جائیں، اس کا موقع نہیں مل سکا۔ ٹھیک ہے، بڑی اہم بات آپ نے کی ہم سب۔ اچھا، آپ کی تفسیر میں یہ چیز نظر بھی آتی ہے جہاں پر آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ عربیت کے طلبہ کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اس میں بہت ٹیکنیکل سی چیز ہوتی ہے کہ بھئی یہاں پر یہ مضاف جو ہے وہ حذف ہو گیا، یا یہ فعل ارادہ فعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ ٹیکنیکل اسٹڈیز کے طور پہ عربک کی کتابوں کی صورت میں بننا چاہیے؟ یعنی یہ تو صرف وہ چیزیں ہیں جو ہم حواشی میں لکھ دیتے ہیں جہاں قرآن مجید کا اسلوب بہت منفرد ہے، لیکن وہ چیزیں جو عموم میں زیر بحث آتی ہیں، ظاہر ہے کہ طالب علموں کی ایک ضرورت وہ بھی ہے نا جو مثلا زمخشری پوری کرتے ہیں، اکبری پوری کرتے ہیں، وہ یہ کہ کیا کیا تالیفات ممکن ہو سکتی ہیں۔ تو ان تالیفات پر اگر الگ سے بات کرنی ہو تو آپ اعراب القرآن کے نام سے اب لکھی ہیں لوگوں نے، بہت ساری موجود ہیں۔ تو اگر کوئی مثال کے طور پر مصنف یہ سمجھتا ہے، عالم یہ سمجھتا ہے کہ پورے قرآن مجید کی تالیف جس کو وہ ترجیح دے رہا ہے وہ بھی لوگوں کی سمجھ میں آنی چاہیے، تو اس کو الگ سے ایک کتاب کا موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، ایک ضمنی پہلو یہاں پر شاید سننے والوں کی دلچسپی کا باعث بنے، قرآن مجید میں جو جملوں کی کنسٹرکشن ہے، جو پارٹس آف اسپیچ اس میں استعمال ہوئے ہیں، کیا چیز ورب ہے، کیا چیز فعل ہے، کیا چیز فاعل ہے، سبجیکٹ، پریڈیکیٹ، یہ سب چیزیں
یہ زیر بحث آتی ہیں ان کتابوں میں جو اعراب القرآن سے ہیں. ان میں کوئی نمایاں کتاب آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے کہ بھئی یہ جملے کی کنسٹرکشن کیا ہے, کیسے اس کو سبجیکٹ بنایا گیا ہے, کیا اس میں اختلافات ہیں, وہ کچھ بتائیے گا. اس وقت بہت سی نئی کتابیں لوگوں نے لکھ دی ہیں, وہ بڑی مفصل بھی ہیں, لیکن مجھے ذاتی طور پر اکبری کی املا و ما منا بالرحمان اور کشاف پسند ہے. میں اسی کو زیادہ تر دیکھتا ہوں, اور اگر کوئی بڑی بحث ہو تو پھر سب کچھ ہی دیکھنا پڑتا ہے. تو اس میں تو بہت سی بحثیں تفسیروں میں بھی موجود ہیں, بہت سے ایسے مباحث ہیں کہ جو الگ الگ کتابیں جن پر لکھی گئی ہیں وہ سب زیر بحث آ جاتی ہیں. ہمارے یہاں خود نحو میں جو ابن ہشام کی مغنی اللبیب ہے, اس میں قرآن مجید سے بہت استفادہ کیا ہے اور اس کی بہت مثالیں پیش کی ہیں, خاص طور پر حروف میں. اسی طرح جو اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر ہمارے یہاں نحو میں کیا چیزیں یا غلطیاں ہوئی ہیں, اس میں بھی انہوں نے قرآن مجید سے بہت استشہاد کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے پیش نظر رہتی ہیں, اور میں طالب علموں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیں. تاہم اب نئی چیزیں بھی بہت سی لکھی گئی ہیں جن میں لوگ زیادہ سہل طریقے سے مراجعت کر سکتے ہیں, ان کو بھی اختیار کر سکتے ہیں. ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا, ہم سے بہت سارے لوگوں میں یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی زبان سیکھیں, کوئی عربی میں جیسے اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھیں تو ان کو سمجھ میں آنے لگ جائے. کیا اس میں ڈفرینٹ سطحیں ہوتی ہیں, ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں؟ ایک عام آدمی اگر کمپریہنشن پیدا کرنا چاہتا ہے کہ قرآن عربی میں پڑھا جائے تو اردو ترجمے کے بغیر اس کو سمجھ میں آ جائے, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور اعلیٰ سطح کی وہ جو زبان ہے اس کو اپریشیٹ کرے, اس طرح آپ نے کتابوں کے نام لیے, ان کو پڑھا جائے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں, وہ تو ایک دوسری دنیا ہے. دیکھیے, جب کوئی آدمی کسی فن یا علم کا عالم بنتا ہے تو وہ کوئی 2-4 دن کی بات نہیں ہوتی. اس میں مختصر راستے تجویز بھی نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک, وہ راستے اپنا کچھ تقاضا کرتے ہیں اور انہی کو سامنے رکھ کر لوگوں کو جید عالم بننا چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو عربی زبان سمجھنی ہے, سیکھنی ہے, عربی زبان کے اس دور کو دیکھنا ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے, بعد میں کیا تغیرات ہوئے زبان میں, خاص طور پر کلاسیکی دور میں, اس سے ایک مناسبت پیدا کرنی ہے. پھر یہ کہ اس زبان کے اسٹرکچر پر بڑا کام ہوا ہے, جیسے میں نے ابھی عرض کیا, نحو پر ہوا ہے, لغت پر ہوا ہے, اسالیب پر ہوا ہے, اس پر آدمی کی نگاہ ہونی چاہیے. تو وہ تو 30-40 سال لگ جاتے ہیں اس میں کہ آدمی کی اچھی گرفت اس کے اوپر ہو. اور اس کا تعلق بھی اس سے نہیں ہوتا جو لوگ عام طور پر خیال کرتے ہیں کہ کوئی آدمی عربی زبان یا انگریزی زبان بولنے لگ جائے یا اس کو لکھنے لگ جائے. وہ ایک بالکل دوسری دنیا ہے, اس کے لیے اس طرح کے علوم کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو آپ براہ راست طریقے سے بھی سیکھ سکتے ہیں, کسی عرب ملک میں جا کر بھی سیکھ سکتے ہیں, اور مشق مزاولت سے اس میں مہارت بھی پیدا کر سکتے ہیں. وہ اور دنیا ہے, یہ اور دنیا ہے. تو اس وجہ سے ان دونوں کو تو الگ رکھنا چاہیے, اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. عام لوگ وہ سمجھیں کہ قرآن مجید کچھ پڑھا جائے تو اس کے الفاظ سے یا اس کے جملوں سے مناسبت پیدا ہو جائے. اس کے ہمارے ہاں بہت لوگوں نے اچھے طریقے ایجاد کیے ہیں, وہ لوگ اس کو پڑھاتے بھی ہیں خاص طریقے سے. میرے خیال میں وہ طریقہ بھی بالکل ٹھیک ہے جو شاہ ولی اللہ کے خانوادے نے اختیار کیا کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ پہلے پڑھا دیا جائے. لفظی ترجمہ آہستہ آہستہ مانوس کر دیتا ہے, کیونکہ قرآن میں بہت تھوڑے سے الفاظ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کر کے پورا مدعا ادا کر دیا ہے. تو 1400-1500 الفاظ ان کے مشتقات سے جب آدمی واقف ہو جاتا ہے تو بڑی حد تک وہ لفظ کو سمجھنے لگ جاتا ہے, اور بار بار پڑھتا ہے تو مانوس بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ جب لفظی ترجمہ پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اس کا ترجمہ کرنے لگ جاتا ہے خود. اس طرح کے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں. اس طرح کے لوگوں کو یہیں تک محدود بھی رہنا چاہیے. یہ نہیں وہ اس قابل ہو گئے ہیں تو اب وہ قرآن مجید پر عالمانہ کلام کریں. عالمانہ گفتگو کے لیے تو وہ سارے مراحل ہیں, ان سے گزرنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک. اچھا, ہم صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ زمانے میں کچھ لوگوں نے اپنے عہد کے خیالات, اپنے فکر, اپنے فلسفے, اس طرح ماڈرن ڈیز چیلنجز یا جتنے مستشرقین ہیں ان کے قرآن پہ اعتراض, ان کو سامنے رکھ کے قرآن مجید کے کچھ تراجم کیے ہیں. اور اردو زبان میں بھی ہمارے پاس کچھ اس طرح کے ترجمے آتے ہیں جس میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں جس سے آپ ریلیٹ تو کر سکتے ہیں. جیسے آج ہی کے دور کی بات ہو رہی ہے, وہ انڈسٹریل ریولوشن آ چکا ہے اور ایٹم بم کو ریلیٹ کر دیا گیا ہے. کیا اس طرح کے تراجم کی بھی علم کی دنیا میں کچھ جگہ ہے؟ کیونکہ کرنے والوں نے اس میں یہ چیز پیش نظر رکھی کہ اپنے عہد سے ایک طرح کی قرآن کی ریلیونس پیدا کر دیں اور آیات کیسے ترجمے کریں کہ وہ لگے کہ جیسے آج کے دور کی کوئی مسئلے کی بات ہو رہی ہے. نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. کسی کتاب میں آپ اپنا دور داخل نہیں کر سکتے, نہ اپنے آپ کو داخل کر سکتے ہیں. کتاب کا ترجمہ کرنا ہے, تفسیر کرنی ہے, اس کو سمجھانا ہے, تو آپ کو اپنے دور سے اٹھ کے اس کے دور میں جانا چاہیے. اچھا, یہی اس کا حق بھی ہے. قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ زبان کیا ہے, کس دور کی زبان ہے,
اس وقت اس کے الفاظ کیسے استعمال ہوتے ہیں، اس وقت اس کے جملوں کی تعریف کیا ہوتی ہے، اس سے کیا مدعا سمجھا جاتا ہے، اس سب کچھ کو ہمارے علم نے محفوظ کیا ہے۔ اور اب بھی اگر کوئی آدمی محنت کرے تو اس تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، اس میں مہارت پیدا کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید کے مخاطبین کون ہیں؟ دنیا میں کوئی کلام بھی اپنے مخاطبین کی رعایت کے بغیر بامانی نہیں ہوتا۔ ان مخاطبین کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھیں گے، بتائیں گے۔ اب اس کا اطلاق کرنا ہے موجودہ دور پر، تو یہ ترجمے کا موضوع نہیں ہے، یہ تو حواشی کا موضوع ہے۔ اگر کسی چیز میں یہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ موجودہ دور سے اس کے کسی حکم کا، اس کے کسی بیان کا تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے، تو وہ نیچے حاشیے میں آدمی بیان کرے، اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ بتائے کہ اوپر کیا بات بیان کی گئی ہے، وہ اپنے مخاطبین کے لحاظ سے کیسے ریلیونٹ تھی، اور اس میں وہ کیا چیز ہے کہ جو آج ہماری کسی ضرورت سے متعلق ہوتی ہے۔ اس کو ہم احکام میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو شریعت دی ہے، یا دین میں جو شریعت ہے، وہ ساری کی ساری شریعت کچھ حقائق پر مبنی ہے۔ وہ الاحکام بالعلل ہے، یعنی ان کی علتیں ہیں، ان کے پیچھے معنی ہے، ان کے پیچھے حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کسی حکم کا پابند کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بندوں کے تعلق کو منضبط کر دیتے ہیں۔ یہی شریعت کا مقصود ہے۔ تو یہ چیز جب ہو جاتی ہے تو پھر اس حقیقت کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں گے کیا وہ حقیقت پائی جاتی ہے۔ تو اس وقت پائی جاتی ہے تو قرآن مجید کا حکم متعلق ہو جائے گا، بیان بھی متعلق ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے اس کا۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ترجمے میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کر دیں، یہ چیز تو بعض اوقات تحریف تک لے جاتی ہے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آخری سوال ہم سب، اردو زبان جس سطح پر پہنچ چکی ہے اس وقت دنیا میں، کہا جا سکتا ہے کہ زوال کی طرف کارفرما ہے۔ اس وقت عالمی جو طاقتیں ہیں انہی کی زبانیں ہر جگہ بولی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، انہی میں مہارت دسترس ملکہ قدرت لوگ پیدا کرتے ہیں۔ انگریزی زبان ہی ہے زیادہ تر جس میں علوم، فنون اور سائنسز ڈیولپ ہوئی ہیں۔ اردو زبان تو ہمارے اپنے ملک میں، جہاں پر انڈیا پاکستان میں لوگ اب اس طرح سے پڑھ نہیں سکتے، محاورے نہیں جانتے، علامہ اقبال کا کوئی شعر نہیں سمجھ سکتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اردو کے اندر جو تراجم ہوئے ہیں ان پر بڑی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے کہ اس کو بالکل سادگی کی سطح پر بیانی اسلوب میں لے آیا جائے، کیونکہ اب زبان کی وہ اپریسیشن باقی ہی نہیں رہی معاشرے میں؟ یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید عام سطح کی کتاب نہیں ہے، وہ جس سطح کی کتاب ہے ترجمے اس کے لحاظ سے ہوں گے۔ اگر اب زبان تبدیل ہو گئی ہے تو جو زبان تبدیل ہو کے بنی ہے اس میں ترجمہ کر دیں۔ یعنی یہ زبان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی 2 یا 3 سطحیں ہوتی ہیں، وہ تو کتاب کے لحاظ سے اس کی سطح کو قائم رکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ سطح آج بھی موجود ہوگی، نئی زبان بنے گی، ابھی تو وہ بنی نہیں ہے۔ اس وقت تو صورت یہ ہے کہ یا تو آپ مثال کے طور پر انگریزی زبان میں ترجمہ کریں، تو انگریزی زبان تو بنی ہوئی زبان ہے، ٹھیک، اس کے اپنے اسالیب ہیں، اس میں بات کرنے کے اپنے طریقے ہیں، اس کے اپنے ڈکشن ہیں، ان میں ترجمہ کریں، کر رہے ہیں لوگ۔ اور اگر آپ نے کوئی نئی زبان ہے جو اب بن گئی ہے لوگوں کے لیے، تو وہ کیا ہے اس وقت؟ پہلے تو اس کو متعین کرنا چاہیے۔ وہ جو کچھ بھی ہے اس کو سامنے رکھ کر پھر لوگ ترجمہ کر دیں گے، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوا ہے، لیکن وہ بنے گی تو ترجمہ کریں گے۔ ابھی تو قریبی عہد میں نے آپ کو بتایا نا کہ مثال کے طور پر مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کا ترجمہ تو ابھی کل کی بات ہے، یا ابھی ہم مولانا تقی عثمانی صاحب کے ترجمے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ابھی شائع ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اہل علم اسی طرح ترجمے کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی اور زبان کوئی نیا رخ یا نیا انداز اختیار کرے گی تو اس میں ترجمہ کرنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک، بالکل آخری نقطہ ہم سب، اس وقت دنیا بھر میں کوشش ہو رہی ہے، خود غامدی صاحب کے تراجم کو بھی لوگوں نے پڑھ کر پہنچانے کی کوشش کی ہے، یعنی بول کر آپ سن سکتے ہیں اس ترجمے کو۔ تو یہ بھی ممکن ہے ہم سب، بہت سارے لوگ ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکتے، اور ٹیکسٹ ریڈنگ کی ہمیشہ سے کم رہی ہے، اور ابھی جو نیا رجحان آ رہا ہے لوگوں کو آڈیو بکس کا، اس کے ذریعے سے قرآن کو زیادہ پہنچانا چاہیے۔ ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو پہلے طریقہ اختیار کیا وہ تلاوت کا طریقہ، پڑھ کے سنائے۔ قرآن مجید پڑھ کے سنایا گیا ہے، یعنی لکھا ہے تو لوگوں نے اس کو بعد میں لکھا ہے، اصلاً تو وہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ آج بھی آپ نمازوں میں پڑھ کے ہی سناتے ہیں، تو اس لیے قرآن مجید تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے ہی ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھ کے سنایا جانا چاہیے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے غیر معمولی اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ قرآن مجید کے سب تراجم کو اسی طرح ہونا چاہیے، وہ پڑھ کے سنائے جائیں اور لوگوں تک پہنچے۔ ہمیں تو پابند کر دیا گیا ہے کہ قرآن مجید ہی سے دعوت پھیلنی ہے، قرآن مجید ہی کا ترجمہ سنانا ہے، قرآن مجید ہی لوگوں تک پہنچانا ہے، قرآن ہی اب انذار کرے گا، قرآن ہی خبردار کرے گا۔ اب تو لوگوں تک اگر کوئی دعوت پہنچنی ہے دین کی تو اسی کے ذریعے سے پہنچنی ہے۔ تو اس لیے تراجم ہوتے رہنے چاہیے اور تراجم کو پڑھا جانا چاہیے، پڑھنا اصل ہونا چاہیے، تحریر ثانوی ہے۔
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اردو زبان میں جو قرآن مجید کے تراجم ہوئے ہیں، کون کون سے ممتاز نمایاں لوگ ہیں، ان کے تراجم کی کیا خصوصیات ہیں، اور خود غامدی صاحب نے ترجمہ کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، سارے سوالات زیر بحث آئے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.